کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا۔ تعارف کرواتا چلوں، سب سے پہلے محترم سید جعفر علی شاہ صاحب سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل لاہور تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ معروف عزادار محترم سید زاہد حسین بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ محترم علامہ فخر عباس نقوی صاحب، فرخ عباس نقوی صاحب رہنما شیعہ علماء کونسل اور معروف مذہبی اسکالر تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ مرکزی رہنما شیعہ علماء کونسل پاکستان محترم علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور ہم سب کے درمیان میں مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان اور سربراہ مرکزی محرم الحرام کمیٹی پاکستان محترم ڈاکٹر علامہ شبیر حسن محسوی صاحب تشریف فرما ہے۔ اور میں آپ کا خادم سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب و سیکرٹری محرم الحرام کمیٹی بستی پنجاب اور میرے بھائی جان محترم علامہ محمد ارشد علوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ محترم علامہ مختار سقفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ محترم مولانا صفدر حسین جعفری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ رہنما شیعہ علماء کونسل لاہور محترم چودھری صغیر عباس ورک صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور ان کے ساتھ محترم مولانا قادر عباس صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سب یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ماہ محرم الحرام وہ ماہ ہے اور آج 5 تاریخ کہ جب یہ علماء کرام یہ بانیان مجالس محرم الحرام کی مجالس میں مصروف ہوتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کی ان ایام میں یہ علماء کرام آپ کو محرم کی محافل میں نظر آتے ہیں، نہ کہ لاہور پریس کلب میں۔ اس دفعہ محرم الحرام میں عزاداری میں کچھ اس قسم کی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہیں، جن کے لیے نہ تو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں ہونے والی مجالس کو روکا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ گلی اور محلوں میں جو لوگ سبیلیں لگاتے ہیں ان سے اجازت نامے طلب کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے محترم علامہ ڈاکٹر شبیر حسن محسوی صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پاکستان اور سربراہ مرکزی محرم الحرام کمیٹی محترم ڈاکٹر شبیر حسن محسوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آمد پر تہ دل سے مشکور ہیں۔ اس وقت قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی صاحب کی سرپرستی و ہدایت پر آپ کی خدمت میں بہت ہی ایمرجنسی بیسس پر حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو زحمت دینے کا مقصد چند گزارشات آپ کے توسط سے متعلقہ حکام کو گوشگزار کرنا مقصود ہے۔ جیسے کہ ہمارے قاسمی بھائی نے بتایا، یہ ٹائم میرا یا ہمارا یہاں پر ہونا نہیں ہے، ہماری مجلسیں ہیں، ہمارے پروگرامز ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے کر دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے توسط سے کچھ بہت ضروری باتیں حکام بالا کو پہنچانی ہیں، اس سے پہلے کہ حالات کوئی اور رخ اختیار کریں۔ صحافیان محترم، عرض یہ ہے کہ محرم الحرام اور ماہ سفر المظفر بالعموم اور بالخصوص 1 محرم سے 10 محرم یوم عاشورہ تک تو دنیا بھر میں نواسۂ رسول، جگر گوشِ بطول، امام عالی مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم تمام مسالک و مکاتب اور ممالک میں اپنے اپنے انداز میں نہایت عقیدت و احترام سے مناتے ہوئے مجالس، سیمینار، ماتم جلوس، علم، زلجناح، تعزیے نکالتے ہیں، اور مرد، خواتین، بچے، بوڑھے ہر کوئی اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے عزاداری امام حسین مظلوم کربلا سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس خطے بر صغیر میں، پاکستان تو معرض وجود میں آیا نہیں تھا، یہ 1000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔
پاکستان کے قیام عمل آنے سے پہلے صافیان حضرات آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام مکاتب فکر کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق اور آزادی کے ساتھ اپنی اپنی مذہبی عباداتیں اور رسومات ادا کریں، لیکن محرم الحرام میں حکومت وقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی غیر آئینی و غیر قانونی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال بنتا جا رہا ہے جس پر ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ بالخصوص پنجاب میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہ لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں جو اس کے محافظ ہیں۔ شہری آزادیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس کی طرف آپ میڈیا کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ کوئی اس مشکل کو شیعہ سنی سیکٹیرین کی طرف نہ لے جائے۔ اس وقت اتحاد بین المسلمین کی جو خوبصورت فضا قائم ہے اس کو خدا نہ خواستہ کوئی خراب نہ کرے۔ یہ صرف اور صرف حکومتی مشینری ہے جو اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ میں نے حاشیہ اس لیے لگایا کہ خدا نہ خواستہ بات کو کوئی ٹرن کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آئی ریپیٹ پلیز، اس وقت شیعہ سنی آپس میں اتحاد اور وحدت کے ساتھ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تمام صوبوں میں، لیکن پنجاب کی مشینری شاید کچھ اس کو زیادہ ہی کرنٹ لگ گیا ہے۔ محترم صافی بھائیوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رویوں سے لگتا ہے کہ ملک میں عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کا جو کام پہلے تکفیریوں کو دیا گیا تھا، ان کی ناکامی کے بعد اب وہ کام انتظامیہ کنٹرول کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئی تھنک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بڑی ڈٹائی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں، بے شرمی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ محرم سے قبل علماء کرام پر پابندی لگانا، سیکیورٹی کے نام پر عزاداران و منتظمین کو بے جا تنگ کرنا اور ایسے اقدامات کرنا جو قطعی نادرست ہیں، اور عزاداری سید الشہداء میں رکاوٹیں ڈالنے کی کسی بھی منفی کوشش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ I repeat and I warn the government machinery، ہمارے صبر کو تم خدا نہ خواستہ کمزوری مت سمجھنا، ورنہ یہی چیف منسٹر ہاؤس ہے، یہی مال روڈ ہے اور یہی عزاداری کا امام بارگاہ بنا دیا جائے گا۔ یہ میرا ملک ہے and no one has a right to stop us۔ صافیوں، محترم صافیوں، ہم ملک میں امن کے دائی ہیں، اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید صادق نقوی نے ہمیشہ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ وہ بانی ہیں اتحاد کے اور ملک کی فضا کو بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا کیا، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے حکومتی پالیسی پر امن ماحول کو مایوسی، یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام، کہیں پرچم میں امام حسین علیہ السلام اپنے گھر پہ لگایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کو جوک سناتا ہوں، دا جوک از، آئی ایم سوری میں ٹاک لائک دس اونلی، میرا ایک طریقہ ہے۔ جوک یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایف آئی آر ہے میرے موبائل میں کہ ایک مخبر نے خبر دی ہے، دس از این آفیشیل ایف آئی آر، جسٹ سی دا جوک، ہنسنا آئے تو ہنسیے گا اور رونا آئے تو رو بھی سکتے۔ کین یو امیجن، مخبر نے خبر دی ہے کہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ مجلس جیسا برپا کی ہے جس کی نہ کوئی پرمٹ ہے، نہ جس کی کوئی پرمیشن ہے، نہ کوئی این او سی ہے۔ یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، میرے باپ کا ملک ہے، قائد اعظم کا ملک ہے۔ بہت اچھا۔ اس ملک کا ہر مسلمان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ آر یو جوکنگ؟ بھول گئے وہ دن جب ہم پھر روڈ پہ نکلتے ہیں تو پھر روکا نہیں جاتا ہے؟ تو یہ ایک میں نے آپ کو واقعہ مثال دی ہے، میرے پاس پوری لسٹ ہے ایف آئی آروں کی جو ابھی تک کٹی ہے، یعنی 5واں دن ہے، اٹس آلموسٹ 4 o'clock in the evening، اور ہمارے پاس ایف آئی آروں کی، ان ایف آئی آروں سے پھر ہم اپنے، میں انسلٹ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان ایف آئی آروں سے ہم اپنے، اگر امام حسین کا نام یا کوئی مقدس نام یا پاکستان کا نام نہیں ہے تو ہم اپنے جوتے پالش کرنے اور صاف کرنے میں کام لے سکتے ہیں۔ آپ اپنا کاغذ ویسٹ مت کیجیے، آپ عزاداری کو نہیں روک سکتے، امن کو سیبوتاج کرنا کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور میں بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں۔
محترم صحافی بھائیوں بہنیں ہوتی تو ان کو بھی خطاب کرتا. ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں پلاننگ کے ساتھ سرکاری ریکارڈ میں نہ ہونے کا بہانہ بنانا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں بھی ایف آئی آر ہو جائے تو بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ سرکار یہ بھی میں تو اس کو مجلس ہی سمجھ رہا ہوں. آئی ہیو کم آل دا وے فرام کراچی جسٹ فار دس پریس کانفرنس. یہ بھی میرے لیے مجلس ہے, کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں آپ کی مجلس نہیں ہے اور یہ بہانہ بنا کر مجلس اور جلوسوں کے منتظمین کو گرفتار کرنا. یار ریکارڈ ہے وہ گم ہو گیا ہے, دیمک کھا گئی ہے, کوئی جاسوس آ کے غائب کر گئے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہو. ازاداروں پر ایف آئی آرز کا اندراج کا سلسلہ مہم کے انداز میں جاری ہے, جو سراسر آئین, قانون اور بنیادی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. آج جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنے آئے ہیں وہ یہی عرض کرنے آئے ہیں کہ آپ کے توسط سے, آپ کے مقدس چینل سے اور اخباروں سے اور میڈیاز اور سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک امن کا ماحول قائم کرنے آئے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو چیلنج اینی ون بٹ وی آر ہیئر ٹو وارن دیم کہ اگر امن کا ماحول خراب کرو گے تو پھر ہم اپنے بنیادی آئینی حقوق کے لیے آخر حد تک جائیں گے. عزاداروں کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو نہایت شرمناک اقدام ہے. علاوہ ازیں شہریوں کو نوازِ رسول کا غم منانے سے اہل سنت بچے نے سبیل لگائی ہے. اس سبیل کو اٹھا کے پھینک دیا کہ تیرا حسین سے کیا کام, اور تو یزیدی تیرا حسین سے کیا کام ہے. اللہ آئی ایم سرپرائز. یعنی تم امام حسین کو شیعہ اور سنی میں ڈیوائیڈ کرنے آئے ہو. میں ابھی ایک علاقے سے آ رہا تھا, ہر گلی میں مجھے بتایا بچوں نے سبھی امام حسین علیہ السلام لگائے ہوئے. یہ نواز رسول سے محبت تو عشق رسول بتاتا ہے. اگر میرے ملک میں نواز رسول سے محبت رکھنے والوں کی اس طرح انسلٹ ہوگی تو باقی دنیا کیا کرے گی. یہ سراسر آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی, ریاستی مشینری اور اختیارات کا ناجائز استعمال, چار دیواری میں ہونے والی مجالس اور عزاداری کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو نہایت شرمناک ہے. علاوہ ازیں شہریوں کو نواز رسول کا غم منانے سے روکنے کے لیے انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کیا جا رہا ہے. ان پر پریشر ڈال کر ان سے بیان حلفی لکھوانے اور ایف آئی آر درج کرنے سمیت 4 شیڈیول لسٹ میں نام ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. تمہارے پاس اتنی طاقت ہے نا, تم 4 شیڈیول میں ڈال سکتے ہو. عشق امام حسین علیہ السلام 4 شیڈیول تو کیا, تخت دار تک جانے کے لیے انسان کو تیار کر لیتا ہے. ہم اس 4 شیڈیول کو رد کرتے ہیں, تم ہمیں تخت دار پہ چڑھا دو اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے. آؤ ہم پہ 302 کے ایف آئی آر کاٹو عزاداری امام حسین علیہ السلام برگزار کرنے پہ, دیکھتے تم میں کتنی ہمت ہے. محترم صحافی بھائیوں, ہم آپ کے توسط سے چار دیواری کے اندر ہر قسم کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. صرف عزاداری اور مجالس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں, مہندیاں ہوتی ہیں, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, مجرے ہوتے ہیں, جو پروگرامز ہوتے ہیں پورا سال اس کو کوئی نہیں روکتا. بٹ وین اٹ کمز ٹو امام حسین علیہ السلام, سردار آزادان انسانیت, شہید کربلا, ہر طرف پابندی, ہر طرف 4 شیڈیول. اور ہمیں پتہ ہے یہ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے. مجھ سے سوال مت کیجیے گا. عوام کے اندر شدید اضطراب و بے چینی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ حالات کو کیوں بگاڑنا چاہتے ہو؟ میرا پیارا ملک کوئی کم مشکلات سے گزر رہا ہے اس وقت. میری نیوکلیئر طاقت کو کم چیلنج ہے اس وقت کہ تم ہم کو جو واقعاً ہم نے مشکل وقت میں ثابت کیا ہے کہ یہ پاک سرزمین ہماری سرزمین ہے اور اس کے لیے ہم نے خون بھی دیا ہے, جان بھی دی. 100 لاشیں میرے قائد نے اٹھا کر بھی صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آج آپ آ کے ہمارے ساتھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم سوری, ہم اس کو قبول. ریاستی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے انہیں بیجا تنگ کیا جا رہا ہے اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے. بھاری نفری کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. یہ جسٹ امیجن, گھر میں مجلس ہو رہی ہے, بھاری نفری کے ساتھ داخل ہو جا رہے ہیں, ہر چیز کو اتار رہے ہیں. میں آخر میں اپنا پلان بھی آپ کو بتا دوں گا.
اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کے اندر شدید اس طرح وہ بے چینی پائی جا رہی ہے، جس کا خاتمہ فوری طور پر، آئی ریپیٹ فوری طور پر ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم چیف منسٹر صاحب اس وقت چیزوں کو مینیج کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے ہیں۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر سال پاکستان کو زیادہ مضبوط کرتی ہے، لوگوں کے اخلاق کو بہتر کرتی ہے، اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم کرتی ہے۔ ایک ٹولہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، ادروائز چیف منسٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے اس سال آپ کو توفیق دی ہے، ایک مثالی عزاداری قائم کرنے کا موقع دیا ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی مور۔ صحافیان محترم، ہم ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کے منتظمین اور عزاداروں پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن اور ایف آئی آرز کے اندراج پر سخت الفاظ میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ حکومت کا یہ اقدام آئین، قانون، بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ گھروں، چار دیواری کے اندر مجالس عزاداری کا قیام ہر شہری کا بنیادی حق ہے، جس سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ فی الفور بند کرو، تعاون کرو۔ آپ ایک قدم آگے بڑھو گے، ہم اپنے پیارے ملک میں امن کے لیے 10 قدم آگے بڑھیں گے۔ ساتھیان محترم، آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے، انسانی آبادی بڑھ رہی ہے۔ یو سی دا پاپولیشن، نو ون از گوئنگ ٹو کنٹرول اٹ۔ جب پاپولیشن بڑھتی ہے، اسکولز بڑھتے ہیں، کالجز بڑھتے ہیں، ہاسپٹلز بڑھتی ہیں، شادی ہال بڑھتے ہیں، مسجدیں بڑھتی ہیں، اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب امام بارگاہ یا ہماری مسجد کی بات آتی ہے یا عزاداری کی بات آتی ہے تو آئی واز ٹولڈ کہ دیر از سم نوٹیفیکیشن، ابھی تک میرے ہاتھ میں آیا نہیں ہے، بٹ آئی واز ٹولڈ کہ انہوں نے کہا کہ کسی نئی عزاداری یا مجلس یا جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہو آر یو ٹو اسٹاپ اس؟ تم آئین، یو آر گوئنگ ٹو گو اگینسٹ پاکستان's constitution؟ آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ڈو دیٹ۔ جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، نئی کالونیاں، محلے، سوسائٹی بڑھ رہے ہیں، اسی طرح عزاداران مظلوم کربلا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نئے مقامات پر عزاداری کا انعقاد ہو رہا ہے۔ بلیو می اور ناٹ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس سال پہلی محرم سے جو مجالس میں رش ہے، اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اس سال عزاداری میں جتنا شیعہ سنی مل کر آگے بڑھ رہے ہیں، جتنے دل ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ میرے ملک کے لیے ایک مضبوطی کا باعث بن رہا ہے۔ قرآن مجید پہ عمل ہونے کی بات ہو رہی ہے اور تم شوق پورا کر رہے ہو، ایف آئی آر پورا کرنے کا، ایف آئی آر کے نمبرز کاؤنٹ پورا کرنے کا، کس کو خوش کر رہے ہو؟ رکاوٹ مت ڈالو اور لوگوں کو ایکسکیوز می اپنی مذہبی رسومات اور عزاداری کو اور عزاداری سید شہداء کربلا امام حسین کو پوری طرح سے بھرپور طریقے سے انجام دینے کی اجازت دو۔ خاص مکتب امام حسین علیہ السلام نہ کسی خاص مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، نہ مسلک سے، نہ تو کسی اور شخصیت سے منسلک ہیں۔ یہ اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی ایک اہم ہستی ہے۔ لہذا آج کی اس بابرکت بھرپور پریس کانفرنس کے ذریعے میں انتظامیہ، پولیس، ساری حکومتی مشینری کو پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد وارن کرتا ہوں، اگر عزاداری پر بیجا پابندیاں، پلیز نوٹ، بیجا پابندیاں ختم نہیں کرو گے، کوئی بھروسہ نہیں۔ قائد ملت جعفریہ اسی چیف منسٹر ہاؤس کے روڈ کو امام بارگاہ قرار دے دیں، لذا تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ کے پاکستان کو، مملکت خداداد پاکستان کو ایک خوبصورت امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی معاشرے میں بے چینی کو کم کریں۔ ہم دو ٹوک فائنل اعلان کرتے ہیں، ہم عزاداری سید الشہداء میں کسی قسم کی رکاوٹ یا قدغن قبول نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی ہی بڑی قربانی دینا پڑے۔ میری بات قبول ہے آپ سب کو؟ انشاءاللہ۔ ہم اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا جملہ نہیں سنا تو سن لیجئے، ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں
اور ہمارا احتجاج ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ فی الوقت 5 محرم گزر چکا، 6 محرم کی رات آ رہی ہے اور 7 محرم کو ملک بھر میں مجالس اور جلوس اضحیٰ میں بھرپور آواز اٹھائی جائے گی، ہر مجلس میں آواز اٹھائی جائے گی، قراردادیں پاس کی جائیں گی۔ اور میں پھر بات کر دوں، میں بس عرض کر دوں، اتنا عرض کر دوں، اگر حکومت تعاون کا ہاتھ بڑھاتی ہے ہم 10 قدم آگے تعاون کریں گے، نہیں بڑھاتی ہے میں پنجاب کے سارے جلوس، سارے عزادار، بھائی بہن، بچے، بڑے بوڑھے، عزاداروں کی نمائندگی ہے، ذاکروں کی نمائندگی ہے، علماء کی نمائندگی ہے، یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر حکومت پنجاب نے فوری طور پر اپنی مشینری کو کنٹرول نہیں کیا تو فوری طور پر ایک بھرپور لائے عمل کا اعلان کریں گے اور تمام پنجاب کے جلوس ایک جگہ برپا کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔